بالکل ٹھیک ہے. وہ ویڈیوز عمران خان صاحب کی وہ ویڈیوز موجود ہیں. سر اگلی تقریر میں ایک بات اور کہی, وہ بڑی ضروری ہے آپ سے کرنا, کہ عمران خان صاحب نے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کا جو افتتاح کر رہے تھے تب فرمایا ماضی میں بنائی گئی موٹر ویز کا ملک کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ماضی کی اور موجودہ حکومت کی موٹر ویز میں سر فرق بتا سکے تو. میرا خیال ہے کہ یہ انہی کو پتا ہوگا جی یہ اس کا کیا فرق ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو موٹر وے کا افتتاح کیا وہ بھی ہم نے شروع کی تھی, ہمارے زمانے کی شروع کی موٹر وے تھی. ایک نمبر دو یہ کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کا انفراسٹرکچر, اس کا کمیونیکیشن نیٹ ورک جب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوگا آپ کو ملک ترقی نہیں کرے. ہم نے موٹر ویز کا جال بچایا, ہم نے ہائی ویز کا جال بچایا, ہم نے گوادر سے کوئٹہ کو 72 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے میں ملایا, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہائی وے بنا کے. ہم نے ناردرن ایریا تک چترال سے لے کے کراچی سے لے کے کوئٹہ کو ملک میں جال بچایا. یہ تو ترقی کے لیے پہلی ریکوائرمنٹس ہیں, پری ریکوزٹس ہیں. یہ تو کسی کو توفیق نہیں ہوئی. یہ تو موٹر وے بنانے کو تو پاکستان میں جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے, وہ ہے میاں نواز شریف. جو کچھ انہوں نے موٹر وے کے لیے جو کام کیا, جو انہوں نے موٹر وے جو لاہور کراچی رہ گئی تھی اس کو یعنی بنانے کے لیے, تو آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو موٹر ویز ہیں یہ ایسے جتنی جلدی ہو سکے بنا لینے چاہیے. یہ کہا کرتے تھے کہ موٹر وے یہ ان کا پرانی پرابلم ہے. ابھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ امینڈ, یہ پہلے اگر آپ ان کا ماضی آپ دیکھیں تو یہ کہتے تھے کہ موٹر وے جو ہے نا اس کے اوپر اس سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نہیں بنتی, آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں, آپ ہیلتھ پہ کریں, آپ ایجوکیشن پہ کریں, آپ ہیومن کیپٹل پہ کریں, آپ موٹر وے کو چھوڑ دیں. تو موٹر وے جو ہیں وہ آپ میں نے جیسے جتنی جلدی بن جائے بہتر ہے. اب لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے 29 ارب روپے میں بنی تھی. سندیلا صاحب آج آپ اگر وہی موٹر وے بنائیں تو آپ کو 300 ارب چاہیے. اور یہ میاں نواز شریف کی قوم مشہور ہوگی کہ جس نے پورے ملک میں موٹر وے کا جال بچھا دیا. جو حالات انہوں نے ملک کے قرضوں کے کر دیے اور اکانومی کے کر دیے, شاید ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے نئے موٹر وے بنانے آنے والے وقتوں میں کچھ ایسا. تو یہ ان کا جو دل آتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پرانی موٹر وے تو یہ آپ کی سیکنڈ اسٹریٹجک ڈیفنس, یہ آپ کی اسٹرپ تھی. یہاں جہاز اترتے رہے ہیں. یہ موٹر وے صرف موٹر وے نہیں ہم نے بنایا تھا. یہ موٹر وے جب لاہور اسلام آباد شروع کیا, اللہ بخشے غلام اسحاق خان صاحب وہ صدر پاکستان تھے, انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے یہی عمران خان والی مجھے اپنی سمجھا کو تھیری بتانے کی کوشش کی کہ آپ میاں نواز شریف کو کہیں کہ جی ٹی روڈ کو وائڈ کر لیں, اس کو ذرا بڑا کر لیں, موٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے, ویژن نہیں ہے نا. اور وہ موٹر وے نہ بنی ہوتی تو آج 300 ارب کی وہی بنتی جو 29 ارب میں بنی تھی. اس پہ وہ ڈیفنس میں جو ہے ڈیفنس کے جہاز آپ کے فائٹر لینڈ نہ کر سکتے. آپ کے وہ اللہ نے آپ کو ایک نہ صرف موٹر وے دے دی بلکہ آپ کو ڈیفنس کے لیے ایک آلٹرنیٹ اسٹرپ دے دی لینڈ کرنے کے لیے جہازوں کو, فائٹرز کو کرتے رہے اس میں اپنے وہ ایکسپیریمنٹل ان کی لینڈنگ ہوتی رہی ہے, ٹیک آف ہوتے رہے اس پہ. یہ پبلک نہیں ہوتی ایسی چیزیں. تو یہ جی ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے کیا کہتے ہیں. تو آج کی موٹر وے پرانی سے کیسے ہو جائے گی یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اس پہ کیا کرے گا, اس پہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ جاپان جرمنی اکٹھا لینڈ کر کے اکٹھا ملا دی جائے گی. ان کی جو سرحدیں ہیں, جو ان کی تھیری ہے کہ جاپان اور جرمنی وہ اکٹھے تھے اور انہوں نے اپنے اکٹھا انڈسٹری لگا لی, تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جنگیں نہیں ہوئی. اور یار چھوڑیں کیا اپنا سنیلا صاحب ایسی باتیں سن کے ہنس لیا کریں اور اس کو اتنا نہ اپنے دل لیا کریں آپ. نہیں سر بالکل دل نہیں پہ لے رہے, لیکن کیونکہ انہوں نے جو تقریر کی تھی میں چاہ رہا تھا کہ وہ ذرا وہ جو ان کے دعوے ہیں چیزیں. اچھا سر وہ ایک دعویٰ پہلے کیا کرتے تھے کہ 200 بندوں کی تجربہ کار ٹیم ہے, پھر وہ خود ہی کچھ فرمایا اس تقریر میں کہ کام وہ تجربہ کار لوگ تھے, تجربہ نہیں تھا.